ملجانا ومأوانا نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و احسان اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان کی عطا کے صدقے یہ محبت، عشق، ادب، روح، قلب اور صفائے باطن اور دنیاوی معاملات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے خیر پاتے ہوئے جمعۃ المبارک کی ان ساعتوں میں ہم فیضیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ لوگ اصل میں جو وقت سے کئی پہلے آ کر یہاں بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں، شوق و ذوق کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ وہ خاصیت ہے کہ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو میں اکثر یہ حدیث سناتا ہوں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اشخاص کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا. ایک شخص جو اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے اور اس کے قدم غبار آلودہ ہوتے ہیں، یعنی اس پر مٹی پڑتی ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس جسم پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا. اس کا مطلب کہ آپ جب کاروبار کے لیے، کام کے لیے، جابز کے لیے آپ نے نکلنا ہے نا اپنے، تو جمعے والے دن خصوصی نیت کر لیا کریں. اور اگر یوں کہوں کہ آپ نے نکلنا تو تقریباً 9-10 بجے کے قریب ہوتا ہوگا، میں اکثر یوں کرتا ہوں، ویسے تو پہلے بھی، تو مسجد بھی تو قریب ہے نا، تو آپ تب نیت کر لیا کریں مولا میں ظہر کی نماز فلاں مسجد میں پڑھوں گا. جیسے ہی آپ نے نیت کر لی تو اللہ کریم کی بارگاہ سے آپ کی نیت کے اجر پر آپ کو اجر ملنا شروع ہو جائے. دوسری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا دو چیزیں بنو، تیسرا نہیں، یا علم دینے والے بن جاؤ یا علم لینے والے بن جاؤ، تیسرا کچھ نہیں ہے. میں مضمون پر یہ ذرا آپ کی شوق و ذوق، اس شوق، یہ حضور کا طریقہ تھا، علم دینے والے، لینے والے. اور جب علم دینے یا لینے کی نیت سے کوئی بالخصوص طلب علم کے لیے نکلتا ہے، اس میں عمر کا تقاضا نہیں ہے، یہ بھی بتا دو. تو آپ جب نیت کر کے نکلتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کوئی اور نہیں، فرشتے آپ کی راہ میں پر بچھاتے ہیں، اور اگر بندہ اس کے دوران اس کی جان نکل جائے، حدیث میں آتا ہے اس کا شمار شہیدوں میں ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے شہید کون ہوتا ہے؟ خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، بخشش پہلے رب کر دیتا. تو ہمارا مضمون 8ویں نشست ہو گئی ہماری آج، 8ویں نشست. ابھی میرے پاس، اب میں صرف موٹا موٹا بتاتا ہوں. ابھی قلب مطمئنہ چل رہا ہے، قلب اطمینان، پھر قلب خاشع ہے،
پھر قلب منیب ہے، پھر قلب سلیم ہے، پھر اس کے اجر ہیں کہ رب پھر دے گا کیا منیب والوں کو، سلیم والوں کو، خاشع کو، ان کے علامتیں کیا ہیں، اس کے مرض کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے. یہ کوشش کی ہے کہ سمجھ لگ سکے، کیونکہ یہ دل ہی مرکز ہے اصل میں، اور جس کے دل میں بات کھب جائے نا، پھر باقی جسم پر جاری کرنا مشکل نہیں رہتا، جاری کرنا مشکل نہیں رہتا. تو میں نے 2 جگہ سے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے. مضمون وہی ہے کہ جو لوگ ہمارے حق میں، ہماری راہ میں جہاد اور مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی طرف سیر اور وصول، یعنی اپنی قربت اور اپنی معیت اور اپنی طرف آنے والی راہیں انہیں دکھا دیتے ہیں، منزلیں ان کے لیے کھول دیتے ہیں. اور پھر فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ صاحب احسان لوگوں کو اپنی معیت سے، اپنی قربت سے نوازتا ہے. یعنی بندہ فرشی ہوتا ہے مگر حقیقت میں وہ عرشی ہو جاتا ہے، فرشی ہو کر عرشی ہو جاتا ہے، کیونکہ فرش میں بھی اس کا چرچا ہوتا ہے اور عرش میں بھی اس کا چرچا کیا جاتا ہے. اور اس میں قلب مطمئنہ، قلب اطمینان پر مجھے یاد ہے میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75 جس میں سخت دلی کا ذکر تھا، اس کی 2 قسمیں بیان کی تھی کہ پتھروں میں سے بھی اللہ نے فرمایا تمہارے دل کیسے ہو گئے، سخت ہو گئے. یہ قلب مطمئنہ کی طرف، سفر کی طرف. ہم ابھی بیماریوں کو دیکھ رہے ہیں کہ دل بیمار ہے، اور ان بیمار دلوں کو رب اپنی طرف بلا رہا ہے، کھینچ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، اور فرماتا ہے کہ تمہاری بدعمالیوں، غفلتوں نے تمہارے دلوں کو سخت کر دیا اور تم میری بارگاہ سے دور ہو گئے، اور اتنے سخت ہو گئے تمہارے دل فہیا کل ہجارہ، جیسے وہ پتھر ہیں. اور پھر فرمایا نہیں او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. پھر فرمایا پتھروں میں سے کچھ پتھر ہیں جن سے نہریں نکل پڑتی ہیں، پتھروں میں سے کچھ پتھر ہیں جن سے نہریں نہیں نکلتی، تو ان سے کچھ نہ کچھ پانی نکل آتا ہے. اب 2 ہو چکے تھے، اب تیسرے کا ذکر ہے. پھر میں نے وہاں سے قلب اطمینان والوں کو قلب منور بتایا تھا، اور 2 آقا کے صحابہ کا ذکر کیا تھا. اب تیسرا یہاں پر تیسرے قلب کا ذکر ہے، تیسری قسم کا دل ہو جائے، قلب مطمئنہ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اسے بھی. اور وہ دل ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. فرماتا ہے چلو 2 قسم کے پتھر نہیں بن سکتے تھے تو تیسرے سے فیض نہیں لیتے، تیسرے قسم کے ہو جاتے. مولا وہ کیا کہ نہ اس سے پانی نکلتا ہے، نہ اس سے نہریں نکلتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اور کچھ نہیں، وہ رب کی خشیت سے، رب کے خوف سے، رب کے جلال سے، اس کی بارگاہ میں پیشی سے، اور اس کے عظمت و اکرام میں اس کا دل ہی خشیت میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ کی خشیت سے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. آج ہم اس خشیت کی کیفیت سے دور ہو گئے، ہم پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے. ہمارے دل دنیا کی غفلتوں میں، دنیا کے مفاد میں. میں اتنے سوال کرتا ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی نقصان پہنچے، اللہ نہ کرے، مگر ذرا میں اور آپ غور کرتے ہیں، مجھ سمیت میں بھی شامل ہو جاتا ہوں، اگر نماز چھوٹ جائے تو اس کا زیادہ افسوس محسوس کرتے ہیں، یا کاروبار میں کوئی
5 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے اس میں زیادہ دکھ محسوس ہوتا ہے. ذرا غور کریں. بس میں اس پر آپ سے مانگتا کچھ نہیں کہ آپ فیصلہ اپنے دل سے کریں. میں اپنا جواب دیتا ہوں. مجھے لگتا ہے 5 لاکھ مجھے زیادہ تکلیف دے گا. نماز چھوٹ جانا میرے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں. چلے میں اس کو اور لیتا ہوں. مجھ سے لاکھوں روپے کا پلاٹ چھوٹ جائے جو میں لے سکتا تھا, یا اس پر قبضہ ہو جائے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, سمجھانے کے لیے, تو مجھے زیادہ تکلیف اس کی ہوگی یا میری غیبت کرنے کا جو گناہ مجھے پتا نہیں, چغلی کرنے کا گناہ مجھے پتا نہیں, بد زبانی اور فحش گوئی کا مجھے علم نہیں, جو میں یہ کر رہا ہوں, تو مجھے زیادہ فکر کیا ہونی چاہیے؟ نیکی کے چھوٹ جانے پر مجھے زیادہ متفکر ہونا چاہیے, یا کوئی شک نہیں کہ یہ بھی نقصان ہی ہے, مگر میں غور کرتا ہوں ایک ہے اللہ کا معاملہ کہ مجھے غیبت والا بننا ہے کہ میں غیبت کرتا ہوں اس کی زیادہ فکر ہو رہی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے, یا میرے پلاٹ پر اللہ نہ کرے قبضہ ہو گیا, سٹے آ گیا, اس کی زیادہ مجھے ٹینشن لگتی ہے. بتائیں ہماری ٹینشن, اب ہم خود ہی سوچ لیں ہم نے مالک کے حقوق کو کہاں رکھا ہے اور ہم نے دنیا کے حقوق کو کہاں رکھا ہے. بس میں اس سے زیادہ کیا کہوں آپ. اور اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کے لیے, خود فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرماتا ہے ایمان والوں میں ضرور آزماؤں گا, بھوک دے کر, خوف دے کر, مالوں میں نقصان دے کر, تمہارے پھل اور ثمرات لے کر, پھر دیکھتا ہوں میرا رہتا ہے, میرے حق کی جانب رہتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے. اب یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, اپنے پیرامیٹر کو ہم سب اپنے سامنے رکھیں. بتائیں حق کس کا زیادہ تھا؟ اللہ کا. حق کس کا زیادہ تھا؟ اس کے رسول کا. بس یہ شعور جس دن ہمارے دل میں آ جائے گا, ہمارا قلب پھر سکون پا جائے گا. پھر اس قلب کی حقیقت امام اعظم کی طرف بھی یہ واقعہ منسوب آتا ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف بھی منسوب آتا ہے کہ آپ کا جو بحری جہازوں پر آپ کا سفر ہوتا, آپ کے تجارت کا, کسی نے خبر دی, آج کا دور نہیں تھا, خبر آتے وقت لگتا تھا, خبر ملی کہ آپ کا بحری جہاز ڈوب گیا مال سمیت. آپ نے تب بھی پڑھا الحمدللہ, اور کچھ مہینوں کے بعد خبر ملی کہ نہیں بچ گیا, آپ نے کہا پھر بھی فرمایا الحمدللہ. پوچھا حضور سمجھ نہیں لگی؟ ڈوبنے اور نقصان پر بھی الحمدللہ, اور مل جانے پر بھی اور بچ جانے پر بھی الحمدللہ. فرمایا میں نے جب نقصان دیکھا, مجھے نقصان کی خبر ملی, تو میں نے دل کی جانب دیکھا, دل مولا سے راضی ہے کہ نہیں؟ تو میں نے دیکھا میرا دل راضی ہے. فرمایا میں نے کہا الحمدللہ, شکر ہے مالک کا. اور جب میں نے خبر ملی کہ مل گیا ہے, تو میں نے دیکھا دل زیادہ خوش ہو کر مالک سے رابطے میں کمزور تو نہیں ہو گیا. تو دیکھا نہیں, دل اپنی جگہ مستقل تھا. مل جانے پر بھی کوئی اتنی خاص اس میں کیفیت نہ آئی, اور نقصان پر بھی میرے دل میں کوئی بوجھ نہ آیا. حالانکہ یہ آسان کام نہیں ہے, یہ قلب مطمئنہ کی خیر ہے. اب اس قلب کی جو اس میں جو اگر بیماریاں آ جائیں, مرض کیا ہیں اس کے علامات, جب اس کے اندر آ جائیں تو مال و دنیا کی زیادتی سے دل بدل جاتا ہے. مال و دنیا کی زیادتی سے دل بدل جاتا ہے. اور ہمارا معاشرہ, قرآن میں اللہ نے فرمایا نا, اس لیے اس کا ذکر پہلے بھی, کہ میں نے یہ جو مال دیے, اولاد دی, ازواج دی, رشتے دیے, مکان دیے, سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی محبت اور اس کی بارگاہ میں جد و جہد سے زیادہ عزیز ہیں, تو پھر صبر کرو, میرا پیغام آتا ہے اور میری پکڑ تم تک پہنچتی ہے, پھر صبر کرو. نقترفتموہا,
تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہے. اور جو سمجھتا ہے کہ یہاں حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے، اور دونوں میں اعتدال رکھتے ہوئے اپنے مولا سے بھی رابطہ رکھنا ہے اور مخلوق کے حقوق بھی ادا کرتے رہنا ہے، فرمایا یہ دل اصل میں اطمینان والا ہے. تو آج ہمارا دل کے اندر یہ ساری چیزیں، تو دل اطمینان والا جو ہو جاتا ہے اس کی پھر کچھ علامتیں ہیں. وہ دل جو ہوتا ہے اس میں ایمان میں پختگی ہوتی ہے، اور جو بیمار ہوگا اس دل میں پختگی نہیں ہوگی، وہ دل زنگ کی طرح ہوگا، اثر نہیں ہوگا. اب میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ ذرا ہٹ کے ہیں یہ خطابات کا نوعیت، اس میں ایسے جیسے ایک ایک علاج کو اب ڈاکٹر ڈسکرائب کرتا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں. یہ صوفیاء نے باقاعدہ، امام غزالی نے اس پر کام کیا، امام راضی نے، آپ پڑھ کے دیکھیں دلوں کی تفصیلات. تو اس پر ایک نقطہ اچانک میرے ذہن میں آ گیا. ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے ورزش کرنی ہے، تو ورزش کو کہا ٹھیک ہے. جو پہلے 2-4 دن ہفتہ ہوتا ہے اور کئیوں میں زیادہ 10 دن بھی لگ جاتے ہیں، تو پہلے 10 دن ورزش کرنا مشکل ہوتا ہے یا بعد میں کرنا اس کے بعد مشکل رہتا ہے؟ بتائیں کب مشکل ہوتا ہے؟ پہلے مشکل ہوتا ہے. بس بآئین ہی دل کو بھی جب اللہ کے ذکر، اس کے حبیب کی محبت اور ذکر کی محفلوں سے، اس ذکر سے دور ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت بھی یہی ہو جاتی ہے. دل جلدی کرو یار، جلدی کرے. اور جس کو عادت پڑ جاتی ہے وہ گھنٹوں بھی بیٹھا رہتا ہے تو کہتا ہے تھوڑا ہے اور. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم نے اپنے دل و روح کو ذکر الہی اور ذکر رسول اور محبت و اتباع رسول کا عادی بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے. اس سے ہمارے ذکر، کیا ہمارے ہی معاشرے میں وہ لوگ نہیں ہیں کہ آپ زیادہ اللہ رسول کا ذکر کریں؟ میں تو اس کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ قرآن کی بات کریں، حدیث کی بات کریں، سیرت کی بات کریں، کردار کی بات کریں، تو وہ لوگ کبھی نہ کبھی کہتے ہیں یار تمہارے پاس کوئی اور بات نہیں ہوتی، ہر وقت یہی ہوتا ہے. بھائی جس کے بعد جو سودا ہوتا ہے وہی دیتا ہے نا. بھائی جس کی بولی، اب انگریز کو کہو تمہیں انگریزی ہی آتی ہے، تمہیں اردو کیوں نہیں آتی؟ وہ کہے گا بھائی مجھے آتی ہی ہے. اب اردو والے کو کہیں کہ تمہیں انگریزی کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کہے گا بھائی سیکھ سکتا ہوں مگر میری مادری زبان یہ ہے. آپ کوشش والے کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو کوشش ہی بتائے گا نا، وہ ونڈ سکرین تو نہیں دے گا نا. تو ونڈ سکرین والے کے پاس جا کر آپ آٹو پارٹس مانگیں گے تو وہ آٹو پارٹس تو نہیں دے گا نا. بھائی نہیں سمجھانے کے لیے تو صحبت و ذکر ان کے ساتھ اپنائے رکھیں جو اصل میں دل و روح کا مرکز اور محور تھا، وہ وہاں پر بیٹھے رہیں. چاہے اس کو صوفیاء کہتے ہیں دل کارول تے دل یارول تے ہاتھ کارول. دل یار کی طرف رہے، کام چاہے کرتے رہو، مگر دل و روح سے نہ رب بھولے نہ مصطفیٰ بھولے. یہ کمال ہونا چاہیے. یہ فرق آ جاتا ہے. یہ نہیں کہ مسجد میں آئیں تو رب یاد ہے، مسجد سے نکلیں نہ ہماری زبان ہماری رہے. غصہ آ گیا تھا، غیبت ہو گئی، چگلی ہو گئی، باہر نکلیں تو بدل جائیں. تو بندے پوچھے یار اندر تو نیک تھا، باہر کیا ہوا؟ کہا وہ رب کا معاملہ تھا، یہ باہر دنیا دار بھی تو ہوں. ارے نہیں، دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چل کر مصطفیٰ کا غلام بن کر منوانا، یہی اصل میں مومن کی مثال اور مومن کے کمال ہونا چاہیے. یہ یاد رکھیے. ہم یہاں پر بے سیرتی کا شکار ہو گئے. پہلے ہوتی تھی خوش سیرتی، پھر ہوتی تھی بد سیرتی. خوش سیرتی کا مطلب تھا اچھے اخلاق، اچھی سیرت والا. پھر تھا بد سیرتی، بھائی ہے ہی برا، ہے ہی جیب تراش. اب ایک نئی سیرت ہے، وہ سیرت ہی نہیں ہے، سیرت ہی نہیں ہے. ہم لوگ نیکی بھی کرتے جا رہے ہیں اور راضی شیطان کو بھی کرتے جا رہے ہیں.
بات کڑوی ہے تو معذرت چاہتا ہوں. یہ بڑی اہم بات. تو اب آئیں تو یہ دل کا اطمینان ذکر الہی سے ہوگا. ذکر الہی سے. اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا فرمایا جاؤ سارے زمانے میں پھرو, جاؤ پھرتے رہو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے انسان سن, تیرے دل کا اطمینان اگر کسی شے میں ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے. ہم اس ذکر سے دور چلے گئے, ہم اس ذکر کی حقیقت سے دور چلے گئے. ہم اطمینان قلب, اچھا ذکر صرف اللہ اللہ کا نام نہیں ہے, وہ بھی ہے خفی جلی, وہ بھی ہے, مگر یہ بھی ذکر ہے کہ تو جو کام کرتا ہو تجھے اللہ یاد رہے, تو بھولے نہیں. کاروبار کرے, تعلیم دے, استاد ہے, امام ہے, خطیب ہے, نوکر ہے, جاب ہولڈر ہے, بزنس مین ہے, حکمران ہے, جو بھی ہے, تجھے ایک بات یاد رہے, تیرا کوئی اللہ ہے جس کی پکڑ بڑی شدید ہے. اگر اس نے پکڑ لیا اور اس کے حضور کھڑے ہونا ہے, تجھے یاد رہے. اگر یہ یاد رہ جائے تو یقین جانے ہمارے معاشرے میں ظلم نہ رہے, زیادتی نہ رہے, کسی پر زیادتی نہ ہو, کسی کا ظلم نہ ہو, کسی کا ناحق خون نہ بہے, کسی کی چیزوں پر قبضہ نہ ہو. یہ ساری چیزیں, رشتے نہ ٹوٹے. یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ ہم شیطان ہم پر پردے ڈال دیتا ہے اور ہم اپنے مالک کو بھول جاتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اس قلب کے اطمینان کی حقیقت کو جاننا ہو, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بڑے, مجھ سے کئی بڑے بیٹھے ہیں عمر میں, پوچھتا ہوں جاں کنی کے عالم میں کیوں کہا گیا ہے کہ کلمہ پڑھاؤ, ذکر الہی کرواؤ, اس کے سامنے کرو, قرآن پڑھو؟ اس لیے تاکہ اس کو اطمینان آئے اور اس کے جسم سے روح نکل سکے اور اسے یاد رہے کہ میں کون ہوں, اس کی حقیقت نظر آ رہی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جسے پھر رب کے ذکر کے سوا سکون نہ ملے, جس کو رب, اب اس سکون کی کیفیت ہوتی ہے. اب میں اس کی ایک اور تمثیل, اس کی نوعیت کچھ اور ہے مگر یہ بھی ایک اس کا معنی ہے حدیث کا, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء فنبی حی ویرزق. فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. وہ زندہ ہوتے ہیں, رزق دیے جاتے ہیں, رزق دیے جاتے رہیں گے. اور اس میں یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں نماز پڑھتے ہیں. اور اس کی وضاحت معراج پر نہیں کرتے. جب ہم معراج النبی کا واقعہ سناتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سے حضور گزرے تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ کھڑے ہوئے صلاۃ پڑھ رہے تھے. تو نماز کا معنی بھی ٹھیک ہے, درود پاک کا بھی ٹھیک ہے, مگر میں دونوں دے رہا ہوں. تو وہ نماز تو وہاں فرض نہیں ہے, تو کیوں کہا؟ وہ ذکر کا سکون, اور دوسرا اپنے نبیوں کی حقیقت کے میرے نبی زندہ ہیں. دونوں باتیں بتانا چاہتا ہوں. تو فرمایا ایمان میں پختگی نصیب ہوتی ہے. دلوں کو جو زنگ لگا ہوتا ہے وہ ذکر الہی سے دور ہوتا ہے. اور یاد رکھیں جس کے دل میں اللہ کا ذکر آ جائے, آقا علیہ السلام کی حدیث ہے, جس کے دل میں اللہ کا ذکر اور یقین ہو وہ کبھی بے چین نہیں ہوتا. سبحان اللہ, وہ بے چین نہیں. آپ کبھی ذکر والے کو دیکھیں کسی سے, میں آپ کو ایک مثال دیا کرتا ہوں. ہمارے محلے میں بزرگ تھے, وہ جنرل سٹور کا کام, بڑا چھوٹی موٹی بڑی ہی تھوڑی آئٹمز کے ذریعے کام کرتے تھے. میں بڑا چھوٹا تھا, پوچھا ان سے, بتانے لگے کہ میں نے کہا بابا جی آپ یہ گزارا کیسے ہوتا ہے؟ وہ اردو, حاجی صاحب کے بیٹے تمہیں آپ کو پتہ نہیں بھتیجے, اور وہ برخودار آپ کو پتہ نہیں ہے. میں نے اس چھوٹے سے معاملے سے
میں نے اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں، بچے بھی بے آئے ہیں اور سکون سے ہوں. مال آ جانا بڑی بات نہیں، سکون آ جانا بڑی بات. سکون آئے، اس میں اطمینان ہو کہ میں نے کسی کا حق نہیں کھایا، میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی. یہ جو اطمینان آ جانا ہے، یہی انسان کو آگے بخشش کا ذریعہ. تو فرمایا پھر اس دل کی زنگت دور کیسے ہو؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے. اور وہ دل کبھی بے چین نہیں ہوتا، بے سکون نہیں ہوتا، جو اللہ کے ذکر کا جس پر یقین آ جاتا ہے. آزمائش میں پھر صبر کرتا ہے، گناہوں سے نفرت کرتا ہے. آج تو زمانہ آ گیا، آج تو کہیں نا نمازی ہے کہتے ہیں اور دسو، کہتے ہیں دیندار ہے کہتے ہیں یہ چلو یہ باتیں چھوڑے اور بتائیں کماتے کیا ہیں، گاڑی کون سی ہے، کمال کتنا ہے، مال کتنا ہے. یہ معیار کردار ہو گیا ہے. جب معیار کردار ہو گیا ہے تو ہم کہلائیں حضور داتا صاحب کے غلام. معیار کردار ہی بدل گیا. پہلے معیار کردار یہ نہیں تھا، پہلے معیار کردار کچھ اور تھا. جب سے معیار کردار بدلا ہے، ہماری زندگیوں، ہمارے مالوں، ہمارے معاملات سے برکتیں اٹھا لی گئی ہے. واپس آتے ہیں تو ضرورت ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ ایسی مجالس ہے. بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، جب آئے تھے تو دل کی کیفیت کیا تھی اور اب؟ یہ ہے وہ اللہ کے ذکر کا سکون جو آپ کو تفکر بھی دے، شعور بھی دے، اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب آپ کو قریب بھی کرے کہ ہم کہاں تھے، کہاں ہونا چاہیے اور کہاں ہوں گے. یہ جو کیفیت کو پختہ کر لینا ہے، یہی اصل میں تربیت کا اہتمام ہے. پھر حدیث میں آتا ہے یہ دل جو ایسا دل ہوتا ہے، یہ دنیا میں ہی جنت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، آخرت میں رب کی رضا کا حقدار بنتا ہے. اور پھر آتا ہے کہ اس کا جو علاج، اگر یہ بیمار زیادہ ہو تو دو چیزیں کثرت سے یاد کرے. دل اطمینان کے لیے دل بیمار ہو جائے تو دو چیزیں، موت کو کثرت سے یاد کرے اور اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرے. موت کو کثرت سے یاد کرنا، موت کی یاد انسان کو دنیا سے غافل کر دے گی. ہم کہتے نہیں مرنا بھول گئے، ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے. موت کی یاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آتا ہے. حضور نے فرمایا دل سے دنیا سے غافل ہونے کے لیے موت کو کثرت سے یاد کیا. موت کی انسان کی جب حقیقت انسان دیکھتا ہے، موت کا منظر دیکھیں، قرآن کہتا ہے لگ پتہ جائے گا جب پنڈلی پنڈلی سے جڑ جائے گی. قرآن کہتا ہے جب جان حلق تک آ جائے گی. قرآن کہتا ہے وہ منظر کیسا ہوگا جب جان حلق تک آ جائے گی، پنڈلی پنڈلی سے جڑ جائے گی، پسلیاں پسلیوں سے جڑ جائیں گی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، حضور علیہ السلام موت کے تذکرے کے دوران آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے. کون ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے؟ ارے صرف آنا مقصد تھا؟ کوئی مقصد تو ہوگا جس کی وجہ سے اس نے بھیجا ہے. رزق دیتا ہے، جان دیتا ہے، مال دیتا ہے، آل دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، سانس دیتا ہے، یہاں رہنے کے لیے عزت مقام دیتا ہے. بس اس لیے بھیجا؟ کہ نہیں، میں نے تو اس لیے بھیجا تھا میرا کیسے بن کے رہتا ہے، مجھے بھول تو نہیں جائے گا. اور میں نے شاید پچھلے جمعے میں ایک بات کی تھی، میں نے کہا شیطان
نے اصل میں نعوذ باللہ ہے تو ایسے ہی، اللہ علیہ معاف کر دے، سمجھانے کے لیے عرض کرو بڑے دھیان سے، شیطان نے اصل میں رب سے ضد لگائی ہے. اس نے کہا مولا اگر میں بدکار، میں یہاں سے بٹکا ہوں، مجھے یہاں سے ددکارا گیا ہوں، تو میں تیری طرف بھی آنے نہیں دوں گا. رب نے کہا کوئی نہیں، یاد رکھ جو میرے ہوں گے نا وہ کہیں جائیں گے نہیں. ایک طرف یہ راستہ بتا دیا اور دوسری طرف راستہ کیا بتایا؟ فرمایا بندو مجھے پتا ہے میں نے تمہیں نفس بھی دی ہے، علائش دنیا بھی دی ہے، مفاد بھی دیا ہے، گمراہ ہو سکتے ہو، بھٹک سکتے ہو، مگر تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. جی مولا. کہا میں نے اپنے محبوبوں کے ذریعے بتا دیا ہے، جو توبہ کے دروازے سے ہوتا آئے گا میں اسے معاف کرتا چلا جاؤں گا. بس میں دو چار باتیں اس پر مکمل کر دیتا ہوں. یہاں مجھے ایک جوان، جو میں اکثر اس جوان کا ذکر کرتا ہوں، مجھے پسند ہے، میں ذکر کرتا ہوں، حضرت ذوالنون مصری. تھوڑی آواز آئے مجھے سبحان اللہ کی. یہ ایسے لوگ ہیں جن کا نام آتے ہی انسان کا دل مچل جاتا ہے کہ کیا، نہ ہم نے دیکھا انہیں، نہ ہم نے جانا انہیں، نہ بیٹھے انہیں، مگر ذکر ایسا ہے کہ رب نے ان کے اذکار کو ایسا بنایا کہ جو بیمار سے بیمار دل ہو، مگر جب رب والوں کا ذکر شروع ہوتا ہے تو دل مچل جاتا ہے. حضرت ذوالنون مصری اپنے بڑے بھائی حضرت عبد الباری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے تھے. سفر پر جاتے ہوئے راستے میں دیکھا ایک بچے جو ہیں ایک جوان کو پتھر مار رہے ہیں. حضرت ذوالنون مصری نے بچوں سے پوچھا تم اسے کیوں مارتے ہو؟ وہ کہنے لگے یہ پاگل ہے. کہا بیٹا پاگل کیوں ہے؟ جی یہ کہتا ہے میں رب کو دیکھتا ہوں. میں نے کہا تھا نا جو قلب مطمئنہ والا ہو جائے گا اس کا دل دنیا میں جنت کا ذائقہ چکھے گا اور آخرت میں رب کی رضا کا حقدار ہو جائے گا. اچھا. حضرت عبد الباری اپنے بھائی کو کہنے لگے یہ تو اپنے قبیلے والا ہے، ایسا پاگل تو لوگ ہمیں بھی سمجھتے ہیں. آگے بڑھو. کہتے ہیں آگے دیکھا تو شاب وسیم، ایک جوان تھا، ہے بڑا حسین تھا، اور اس کے ماتھے سے معرفت کا نور ٹپک رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا تو پاگل ہے؟ اس نے کہا ذوالنون آپ تو جانتے ہیں جب سے اس کے ذکر اور اس کی کیفیت میں گم ہوا ہوں اس کے ہاں مقبول ہوں، ان کے ہاں میں پاگل ہوں. اور میں اس کو ایک بڑا پیارا جملہ میرے شیخ فرمایا کرتے، فرماتے ہیں میں اس کے ہاں فرزانہ ہوں اور اس کے ہاں مجنون ہوں. دنیا والے پاگل سمجھتے ہیں، وہ مجھے اپنا سمجھتا ہے. ہائے 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 ہائے. فرمایا پھر تو جو یہ کہتا ہے کہ تو اللہ کو تکتا ہے، یہ کیا حقیقت ہے؟ اب اس کا جملہ عشق تھا، جملہ عشق تھا، جملہ عشق تھا. ہائے ہائے کیا لوگ ہیں. فرمانے وہ کہنے لگا یہ جملہ بڑے درد سے، ذوالنون اگر ایک لمحہ بھی اس کی یاد اور اس کا دید میری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو میں مر نہ جاؤں، پھر میں زندہ کیوں ہوں. کہا یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ تو وہ وجد میں آ گیا، شعر کہنے لگا ذوالنون میں کب کہتا ہوں کہ میں دل کی اس سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، جب سے اس کا عشق ملا ہے میری دل کو دو آنکھیں مل گئی ہیں. ہائے ہائے ہائے. جو اس کا طواف، اس کی قربت کا طواف کرتی ہیں، اور مجھے یقین ہو گیا ہے یہ جو تڑپنا ہے اس سے ملاقات کے لیے، یہ جو تڑپنا ہے یہ تڑپ بتاتی ہے کہ جس کو وہ تڑپنا دے دیتا ہے اس سے ملاقات بھی کرے گا. اب میں ان ملاقات والوں کا ذکر اگلی نشست میں کروں گا، قلب خاشع کے ساتھ جوڑ کر اگلی نشست میں بتاؤں گا کہ ان ملاقات والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے. صرف اتنی بات کر دیتا ہوں
کہ مولا ہم گناہگار روسیا اچھا جی اچھا جی اچھا جی مکہ شریف میں جی ہمارا خطاب سنا جا رہا ہے، ہمارے حاجی شیر صاحب ہیں، شیر مکہ، ہاں حاجی شیخ شہزاد صاحب چدلا ہاؤس والے، ہمارے دھرم پورے والے بڑے حاجی شیخ نقشبندی، وہ ہمارے بڑے پیارے، وہ سن رہے ہیں مکہ شریف میں، چلو حرم پاک میں جی چلیں گے، بس آ گیا چلیں، بس اتنا جملہ بتائیں، یہ چیزیں اچانک ہوتی ہیں، یقین آیا کہ وہ کتنے قریب سے ہمیں سنتا ہے اور دیکھ، ہمارا کوئی کمال نہیں، کنیکشن لگایا ہے، سودا بیچ رہے ہیں، سودا جس کو پسند آتا ہے وہ لے لیتے ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں، تو اب آپ کو دل اطمینان کے لیے قربت کیا دیتی ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز کہیں اور سے نہیں ملتی، قربت سے مل جاتی ہے، کسی کی قربت سے۔ وجہ کیا ہے؟ میں حضرت بایزید بسطامی کا قول لاتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا حضرت بایزید بسطامی سے ایک شخص نے کہ بایزید یہ بتائیں میں ایسا عمل کیا کروں کہ مجھے رب کا قرب مل جائے؟ آپ نے جواب دیا اللہ کے ولیوں سے دوستی رکھا کر۔ کس سے؟ اور ایسی دوستی رکھ کہ وہ بھی تجھ سے محبت کریں۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کے ولیوں سے دوستی رکھا کر اور ایسی دوستی رکھ کہ وہ بھی تجھے محبت کریں۔ کہا کیوں؟ کہا فرمایا اللہ اپنے اولیاء کے دلوں پر کبھی کبھی نظر فرماتا ہے، لہذا ممکن ہے وہ اپنے کسی دوست کے دل میں تیرا نام دیکھے تو اس کی وجہ سے تجھے بھی معاف کر دے۔ ہائے 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 ہائے، اور ان دل والوں کا حال، ان کی بات بس اس پر ختم کرتا ہوں، جو یہ والے حال والے ہو جاتے وہ تڑپتے کیسے ہیں؟ میں نے جب سے جملہ پڑھتا ہوں مجھے بڑا لطف آتا ہے، یہ جملہ سنے، اس کے بغیر نماز بھی اس کے یقین میں پڑھنی ہے، میں اس پہ ختم کر رہا ہوں۔ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں اگر ہمیں اس کا دیدار نہ ملا تو کیا کریں گے؟ جملہ دیکھیں آپ فرمانے لگے، اصل میں اشارہ اپنی طرف تھا اور اپنے جیسوں کی طرف تھا، فرمانے لگے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں اگر جنت میں اللہ نے انہیں اپنا دیدار عطا نہ کیا تو وہ جنت سے بچنے کے لیے اسی طرح فریاد کریں گے جس طرح دوزخی دوزخ سے بچنے سے فریاد کریں گے کہ مولا ہمیں تو تیری طلب ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں۔ آپ اس طلب عشق و اخلاص کو دیکھیں، تو آئیں ہم دل اطمینان والوں کی طرف چلیں اور دل اطمینان کی طرف چلیں جو صحبت سے اور ذکر الہی کی قربت اور تاجدار کائنات کی مطابعت سے نصیب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے اس کا مضمون وما علیہ الا البلاغ۔